اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں A to Z عملیات چینل۔ آج میں اپنے دوستوں کے لیے کوئی وظیفہ یا کوئی عمل لے کر حاضر نہیں ہوا، بلکہ ایک دکھ شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کا جو نظام ہے، سب سے پہلا سسٹم جو ہے ہمارے ملک کا نظام کا، وہ یہ ہے کہ امیر کے لیے اور قانون ہے، غریب کے لیے اور قانون ہے۔ امیر اگر چاہے تو اتوار والے دن عدالتیں لگوا لے، چھٹی کے دن عدالتیں لگوا لے۔ غریب اگر مسجد سے ایک جوتی بھی چرا لے تو وہ اگر پکڑا جائے، گرفتار ہو جائے تو وہ 6 سال تک ضمانت نہ کرا سکے۔ امیر وہ چاہے تو گرفتار ہونے سے پہلے ضمانتیں کرا لے۔ یعنی امیر کے لیے الگ قانون ہے، غریب کے لیے الگ قانون ہے۔ یہ افسوس، یہ دکھ ہے۔ اسی طرح کچھ جج حضرات، کچھ عدل انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ قانون، امن، امان اور ہمارے ملک میں بہتری آئے، وہ نظام کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کہیں نہ کہیں جا کر خوف میں آ جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں جا کر میڈیا ٹرائل کے اندر آ جاتے ہیں۔ میڈیا کیا کرتا ہے؟ میڈیا ان ججوں کی خلاف بکواسات کرتا ہے، یا کچھ لوگ یوٹیوب پر یا فیس بک پر یا واٹس ایپ پر کسی بھی سوشل میڈیا پر وہ ٹرینڈ چلا دیتے ہیں، اور اس ٹرینڈ کا اثر اس جج پر پڑتا ہے۔ وہ بجائے صحیح فیصلہ کرنے کے وہ غلط فیصلہ کر بیٹھتا ہے۔ وہ چاہتا نہیں ہے، جج یا عدالت یہ نہیں چاہتی کہ فیصلہ ہم غلط کریں، لیکن اس کے پریشر میں آ کر، وہ کسی بھی سوشل میڈیا کا پریشر ہو یا نیشنل میڈیا کا پریشر ہو یا انٹرنیشنل میڈیا کا پریشر ہو، یہ پریشر وہ برداشت نہیں کر سکتے، وہ فیصلہ غلط دے بیٹھتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ جو ان کو حقائق نظر آئیں، چاہے جتنا مرضی پریشر ہو، ان کو پریشر نہ لیں۔ میرا ایک چھوٹا سا مشورہ ہے کہ جج حضرات کو چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا سے اور میڈیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے فیصلہ کریں۔ جب وہ ان چیزوں سے کنارہ کشی کر کے فیصلہ کریں گے تو بہت سارے ایسے جو پریشر میڈیا پر آ رہے ہوتے ہیں یا سوشل میڈیا پر آ رہے ہوتے ہیں تو وہ ان سے بچ کر فیصلہ کر سکیں گے۔ اسی طرح میں کافی عرصے سے خبروں کے ساتھ یا اخبارات کے ساتھ تقریباً کم و بیش 20-22 سال سے میرا لنک ہے، تعلق ہے۔ میرے خبریں یوں سمجھے کہ میرے زندگی کا حصہ ہیں۔ میں ڈیلی کی خبریں پڑھتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں۔ بہت سارے فیصلے ایسے سامنے آتے ہیں جو کہ وہ جج چاہتے نہیں ہوتے یہ فیصلہ کریں، لیکن پریشر میں آ کر فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ آخر میں بہت سارے وہ لوگ جو کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یا وہ کسی نہ کوئی ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، وہ میڈیا کی طاقت ہو سکتی ہے، وہ صحافی ہیں۔ اگر صحافی کے خلاف فیصلہ آئے تو وہ باہر نکل آتے ہیں، اگر وہ وکیلوں کے خلاف فیصلہ آئے باہر نکل آتے ہیں، اگر کسی جج کے خلاف فیصلہ ہے تو وہ باہر نکل آتا ہے، وہ زبان درازی کرتا ہے، یا وکیل زبان درازی کرتے ہیں، یا صحافی زبان درازی کرتے ہیں، اسی طرح اینکر زبان درازی کرتے ہیں، یا پھر کوئی بھی ہو، اب وہ مولوی بھی کیوں نہ ہو، اگر مولوی کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو وہ فتوے لگا دیتے ہیں۔ الغرض کوئی بھی ہو، اگر وہ غلط ہے تو اس کو غلط کہنا چاہیے۔ اگر وہ غلطی کو تسلیم نہیں کرتا بلکہ اپنی بات کو، جیسے صحافی ہیں، ان کے خلاف اگر کوئی فیصلہ ہے تو میڈیا پہ بیٹھ کر جج کے خلاف دھڑا دھڑ زبان چلا رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی سیاسی لوگ ہیں، ان کے خلاف کوئی فیصلہ آ جائے تو وہ اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ گالی گلوچ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جج حضرات پریشر میں آ جاتے ہیں تو وہ فیصلہ صحیح نہیں کر پاتے۔ تو سب سے پہلے حکومت کو چاہیے، حکومت کو چاہیے کہ ان لوگوں کو لگام ڈالے جو عدالتوں کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، ججوں کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، ان کو صحیح فیصلہ نہیں کرنے دیتے۔ تو ایسی صورت میں ان کو لگام ڈالی جائے، ان کو گالی گلوچ سے روکا جائے، ان پر گرفت کی جائے، ان پر فوراً گرفت کی جائے، فوراً پکڑا جائے۔ اور اسی طرح اگر کوئی دوسرے لوگ ہیں، وکیل ہیں، جیسے کچھ دن پہلے وکیلوں نے عدالتوں پر حملہ کر دیا یا ہاسپٹل پر حملہ کر دیا، تو ایسی صورت میں ججوں کو چاہیے کہ وہ اپنا فیلڈ میں رہنے والے لوگوں کو چھٹکارا دیں گے تو اس طرح نظام نہیں چلے گا۔ جج حضرات، محترم جج حضرات، قابل احترام جج حضرات، اس طرح فیصلہ نہ کیا کریں جو کہ ہر جتھا اکٹھا ہو کر، جو 400-500 آدمی اکٹھے کر کے آ کے قانون کو ہاتھ میں لے لے گا۔ اس طرح تو پھر انصاف پاکستان کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اسی طرح لوگ فیصلہ ان کے حق میں ہے
تو وہ اس کو قبول کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں اس کا میڈیا پر، سوشل میڈیا پر بہت زیادہ اس کا چرچا ہوتا ہے۔ جب ان کے خلاف آ جائے تو وہ ان کے خلاف بہت زیادہ زبان درازی کرتے ہیں۔ تو خدا را ملک کو چلنے دے۔ ملک چونکہ ہمیں دکھ تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ملک کو بنایا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ بزرگ تھے، پیر جماعت علی شاہ صاحب تھے، عبدالسترخان نیازی صاحب تھے، حضور کاظمی شاہ صاحب تھے، ان جیسے لوگوں کے ذریعے عطا اللہ شاہ صاحب تھے، ان جیسے لوگوں کے ذریعے سے ہمارا ملک وجود میں آیا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو ہمارا ملک وجود میں نہ آتا۔ یہ ملک ممبر و محراب سے بنا ہے، ان کی واعظ و نصیحت سے نکلا ہے، ان کی واعظ و نصیحت کی وجہ سے لوگوں نے جانیں دی ہیں اور ملک کے لیے آزادی حاصل کی ہے۔ اگر وہ واعظ و نصیحت نہ کرتے تو آج ہمارا ملک ہمیں نہ ملتا۔ اور اس کی بہترین مثال یہ ہے، بہترین نشانی یہ ہے کہ ہمارا ملک رمضان المبارک 27 رمضان کو مارج وجود میں آیا ہے۔ تو کچھ نہ کچھ تو اس میں ہمارے بزرگوں کا، ہمارے علماء کا کردار ہے۔ تو خدا را ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہمارے علماء نے اس میں بہت زیادہ محنت کی ہے اور ہمارے مسلمان بہن بھائیوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، ہمارے بہنوں نے عزتیں گوائی ہیں۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ جو سیاستدان ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں پہ تھوڑی سی مشکل آئے گی، وہ بھاگیں گے، اپنا بستر اٹھائیں گے، دوسرے ممالک چلے جائیں گے، یہاں پہ پیسیں گے غریب لوگ۔ تو خدا را غریبوں کو جینے دو، مہربانی کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔